شبلی فراز صاحب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے معاملے سے کوئکلی، چونکہ 2-3 موضوعات ہیں، تو یہ بتا دیں اعتداد احسن صاحب نے تو کل ہمارے پروگرام میں یہ کہا کہ بھائی گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی تمام تر تنقید اور الیکشن کمیشن کی بھی تمام تر اس کے باوجود بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لا سکتی ہے اگلے الیکشن میں. تو اگر میں پریسائزلی پوچھوں، چونکہ تفصیلاً تو گفتگو اس پہ بہت ہو چکی ہے، کیا گورنمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ کم ووٹ میں کوشش کر لیں گے کہ اپوزیشن اور الیکشن کمیشن راضی ہو جائے، لیکن اگر راضی نہیں بھی ہوتے تو کم ووٹ میں 2023 کا الیکشن یا اگلا الیکشن جب بھی ہوگا وہ ہوگا تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہی؟ از دیٹ دا کیس؟ بالکل درست کہا جی اعتزاز احسن صاحب نے، کیونکہ بات دیکھیں یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ماضی میں جو ہمارے الیکشنز کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، جس طرح کے جو ٹھپا مافیا ہے یا وہ جماعتیں جنہوں نے کہ اس مینول پولنگ کو ایک آرٹ بنا کے اس سے اپنی الیکشن کی ریزلٹس کو چینج کرتے رہے ہیں، تو اب ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے کہ ہم جو ہے تو انشاءاللہ قانون پاس کر کے، اور جب قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس پہ عملداری کرے. اب ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے کہ جو لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اصل میں یہ وقت کا ضیاع ہے. اچھا، اور اگر ہم نے اس کو کرنا ہے تو ہم نے اس کو فوراً کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس میں جو ہے تو ایک ٹینڈرنگ کا پروسیس ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ کام جو ہے نا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، مشین بھی انہوں نے فائنلائز کرنی ہے. یہ نہیں ہے حکومت نے تو ایک منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے، ہم نے تو ایک کانسیپٹ دے دیا ہے، ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ یہ مشین اس طرح کی ہو تو اس میں آپ بالکل ایک شفاف اور کریڈیبل الیکشن کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کی چوائس ہے کہ وہ کون سی مشین وہ کرتی ہے. تو اپوزیشن کا یہ کہنا کہ انہوں نے اس مشین میں کچھ خاص چیزیں رکھی ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین نہ صحیح، آپ اپوزیشن کوئی مشین لے آئے، لیکن کرنا ٹیکنالوجی پہ ہم نے. اوکے، ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طے کر لیا ابھی تحریک انصاف نے کہ 2023 کا الیکشن ہوگا پھر یہ ٹیکنالوجی سے وابستہ کسی مشین پر ہی. ٹھیک ہے نا، بے شک یہ والی مشین. ٹھیک، بالکل. اچھا، لیکن سر جی میں ایک سوال ایڈ کر لوں، خالی آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں کہ شبلی فراز صاحب، جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی وجہ سے، ابھی اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ ان کا موقف صحیح ہے نہیں، جب وہ آپ کے اس پروپوزل پر اعتراض کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ 37 اعتراضات ہیں، میں ایک لمحے کو کہہ رہا ہوں 37 کے 37 غلط ہیں، ایک لمحے کو یہ سوچ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صرف اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے بلکہ اس پہ چڑھائی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نواز شریف کا ترجمان ہے، نواز شریف سے اس کے روابط ہیں، نواز شریف کے جیب کی گھڑی ہے، سیاست میں آ جاؤ. تو سر اس سے تو تاثر ہی جائے گا نا کہ آپ کسی کو اس گستاخی کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری کر لے. مجھے خالی آپ فرق سمجھا دیں کہ جب جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کسی ادارے سے ڈس ایگری کرتی ہے اور اس کے سربراہ پر الزام لگاتی ہے تو آپ کہتے ہیں رو کا ایجنٹ ہے، فوج کو بدنام کر رہا ہے. یہ آپ کس کے کہنے پہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اور اس کا ایک ذمہ ایک بڑا اہم کام ہے. صحیح ہے. اور وہ ہے الیکشن صاف شفاف الیکشن کرانا. اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس میں دیکھیں نا ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی جو ساکھ ہے وہ اسی بنیاد پہ بناتا ہے جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر الیکشن کمیشن دیکھیں نا پچھلے 10 سال سے یہ موضوع چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا، کتنی سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ڈیسیجنز میں یہ لکھا ہوا ہے کلیئرلی. اور تو چھوڑیں، جو اس وقت رائج الوقت جو الیکٹورل ریفارم 2017 کا ہے اس میں بھی آرٹیکل 103 بڑا کلیئرلی، اور 94 آئی ووٹنگ کے متعلق اور 103 الیکٹرانک ووٹنگ کے بارے میں بڑی کلیئر آپ کو یہ ایک وہ دیتا ہے، ایک پرمیشن دیتا ہے، بلکہ ایک انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں اس سے پہلے جتنے بھی وہ ہوں، بائی پولز ہوں، بائی الیکشنز ہوں، اس میں آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اب 10 الیکشنز ہو گئے 2017 سے لے کر اب تک. شبلی صاحب یہ تو آپ اس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں نا، دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ کا موقف ٹھیک اور الیکشن کمیشن کا غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا. لیکن آپ اس سے ڈس ایگری کریں نا. آپ تو ان کو کہہ رہے ہو کہ نواز شریف کے ترجمان ہو، تم نواز شریف کی جیب کی گھڑی ہو. تو یعنی پھر یہ کہ نون لیگ کو جب لگتا ہے
کہ نیب صحیح کام نہیں کر رہا, وہ کہتی ہے عمران خان کا ترجمان ہے نیب, تو پھر آپ بھی کام تو وہی کر رہے ہیں نا پھر. نہیں دیکھیں, ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ قانون پہ عملداری کریں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ایجنٹ ہیں, ہے. نواز شریف سے ملے ہوئے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. اگر آپ یہ کہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری جو گورنمنٹ کا جو ورژن ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس آلریڈی قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے الیکشن کرائیں, بائی الیکشن کرائیں. آپ نے نہیں کیے. اب یہ جو ہے تو یہ تو سوال بنتا ہے نا کہ باوجود مختلف یعنی جو اس وقت جو ایکٹ ہے جو 2017 میں بنا, یعنی ابھی 4 سال ہونے کو ہیں, اور ایک الیکشن کے اس کو چانس ہی نہیں دیا گیا, تو ہم کیا سمجھیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو نہیں راستہ دیا جا رہا ہے. سوال ضرور بنتا ہے, لیکن اگر سوال کا جواب یہ ہے کہ تم ہمارے سیاسی مخالف سے ملے ہوئے ہو, تو اس کا مطلب تو جو آپ سے اختلاف کرے گا, چاہے وہ صحافی ہو, اینکر ہو, الیکشن کا کوئی بھی ہو, وہ آپ کہیں گے جناب جو ہماری رائے سے ایگری نہیں کرتا بس وہ ہمارے مخالف کا ساتھی ہے. حالانکہ یہی وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, یہی والے جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے ابھی جنوری میں ان کی تعریف کی ہے کہ ہمارا لگایا ہوا آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی جنوری میں کہا خان صاحب نے. دیکھیں ہمارے لگائے ہوئے یا کسی اور کے لگائے ہوئے, جو کوئی جب کوئی چیز ٹھیک ہوگی تو اس کی ہم تعریف کریں گے. کوئی چیز اگر قانون اور اس کے مطابق نہیں ہے جو کہ ایک ملک کی ضرورت ہے, دیکھیں نا یہ تو ہم بھگتتے تو عوام ہیں, بھگتتے سیاستدان ہیں. اب یہ دیکھیں 2000 کتنے سے 2002 سے 77 سے یہ مسائل چلے آتے ہیں. اس بحث میں ہم کیوں جاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا؟ ہم اس پہ کیوں نہیں رہتے کہ جی دیکھیں یہ ملک میں اگر ہم نے کسی بھی حکومت, اب جتنی بھی حکومتیں ہیں, کتنے سال نون والے پچھلے 3 سال اپنی حکومت میں 3 سال 4 سال تو یہ اسی پہ ہی رہے کہ جی الیکشن غلط ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے. اب جب ہماری حکومت آئی ہے, اب نون والے یہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے تھے. تو یہ تو طے ہے نا کہ یہ الیکشن جو ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے. چلے میں شبلی صاحب سے پوچھتا ہوں, وہی سسٹم بھی وہی چلتا رہے اور ہم جو ہے تو نتائج مختلف ایکسپیکٹ کریں, یہ ہو نہیں سکتا. بتا شبلی صاحب اس میں بتا دیں, میں اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھنا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ یار الیکشن شفاف نہیں ہوئے. اب وہ اتنی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مشین ہم نے پریزنٹ کی جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اسی مشین کے ذریعے ہو, نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بس ہو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. تو یہ تو سر پوری دنیا ٹیکنالوجی سے قریب تر تو ہوتی جا رہی ہے نا شبلی, یہ جاوید اختر صاحب, ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو ہمارے الیکٹورل پروسیس میں یہ کیوں نہ ہو, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں وسیم, بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب. وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں ہم انتخابات کو پر سوالیہ نشان تھا, ان کا 2018 کے انتخابات پر اعتراض ہے, اس سے پہلے دیگر جماعتوں کا تھا. یہ بات درست ہے, مگر میں ان کی خدمت میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 73 سالوں میں ہر الیکشن پر اعتراض کسی نہ کسی نے کیا تو کیوں کیا, اور کیا تو پھر اس کا ذمہ وار کون ہے؟ بھائی آپ آج کہتے ہو مسکرا رہے ہیں, آپ کی بلکہ تقریباً مسکراہٹ سے قدم آگے جا کے تقریباً ہنس رہے ہیں. پوچھیں گے وہ کہ اب جاوید صاحب اب اس بحث میں جانا چاہیے, چلے میں نہیں کہتا نہ جائیں, لیکن ایک ایسا سسٹم اگر بن جائے کہ کوئی بھی اثر انداز ہو ہی نہ سکے, نہ حکمراں جماعت, نہ اپوزیشن, نہ اسٹیبلشمنٹ, تو ایسے سسٹم کو بنانے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو بیسٹ ہے نا کہ کوئی انفلوئنس کر ہی نہ سکے. ایسے نہیں ہو سکتا. تو کیسے پھر ہو سکتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. میں عرض کرتا ہوں کہ 2018 میں کوئی ٹھپا مافیا تو تھا نہیں, 2018 میں تو RTS بٹھا دیا گیا. میں یہ کہوں گا شبلی فراز صاحب کی خدمت میں کہ دیکھیں جب تک نیت درست نہیں ہوگی اس وقت تک اور با اختیار لوگ صاف شفاف انتخابات نہیں ہونے دیں گے, جاوید لطیف اس صاحب وقت تک دنیا بھر میں ادارے اور سسٹم اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کسی کی نیت خراب بھی ہو تو وہ کر ہی نہیں سکتا سسٹم خراب, چونکہ وہ ادارے اتنے تگڑے ہو جاتے ہیں. کیا شبلی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ رک جائیں. نہیں میں ایک سیکنڈ, میں ان سے صرف ایک سوال ایک پوائنٹ لے لیں خالی شبلی صاحب کا, پھر نہیں میں جاوید میں ایک سوال پوچھتا ہوں جی میں ان سے. یہ چلیں ہم یہ کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی نہیں اس میں جو ہے تو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, 1 منٹ کے لیے یہ مفروض صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو سسٹم رائج ہے, یعنی جو مینول سسٹم ہے,
اس پہ یہ جانا چاہتے ہیں. آپشنز کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اور دوسرا ہے کہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلنے دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.